خالد ہمارے سامنے ایک چیز آج ہی آئی ہے کہ چوہدری شجاعت حسین صاحب کا ایک بیان میرے سامنے ہے اس وقت، جس میں انہوں نے حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ بیرون ملک جو تارکین وطن پاکستانی ہیں اگر ان میں کسی کی کرونا کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کو پاکستان واپس لے کر آئے اور حکومت پاکستان اس کے تمام اخراجات برداشت کرے، جبکہ ہم یہ دیکھتے اور سنتے آئے ہیں کہ اسپین کے اندر سے 5 باڈی یا 4 باڈی جو کرونا کی تھی ان کو بھیجا گیا اور دنیا کا پہلا ملک ہے یہاں سے کرونا کی باڈیز لے کے گئے ہیں۔ اگر لے کر گئے ہیں تو اب چوہدری شجاعت حسین کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ دیکھیں یہ تو یہاں سے گئی ہیں اسپین سے، اس کے علاوہ بھی دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے کنٹری ہیں، یہاں سے کرونا والی گئی یا ایکسپیکٹڈ کرونا والی جو بھی گئی، اس کا جو خرچہ ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے برداشت کیا۔ تو میرے خیال میں یہی مثال پوری دنیا میں ہونی چاہیے تھی کہ دنیا میں سے جہاں جہاں سے بھی یہ باڈی گئی ہیں تو اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو برداشت کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں ان کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرے خیال میں جو کووڈ-19 کی باڈی ہیں ان کو پاکستان جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو جو کہا گیا کہ ہم نے 4، اب مجھے کنفرم نہیں یاد 4 ہیں یا 5 ہیں یا 3 ہیں، کتنی باڈیز ہیں جن کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ کرونا کی تھی اور اس پر بہت سارا ڈھول بجایا گیا، تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں اجازت تھی؟ میرے خیال میں تو وہ ایک سیاسی بیان تھا کہ کرونا کی باڈیاں گئی ہیں، وہ ایکسپیکٹڈ کرونا تھی، کنفرم کرونا کی نہیں تھی، جو میرے پاس انفارمیشن ہے میں اب اس کو 100%، لیکن اس میں سے میجورٹی، وہ تو مجھے بھی کنفرم ہے کہ وہ ایکسپیکٹڈ کرونا کی تھی، کرونا کی نہیں تھی۔ کرونا کی باڈی آپ کے سامنے ایک مالاگا میں تھی، وہ اس کو وہاں دفنایا گیا، ایک لریدا میں تھی اس کو دفنایا گیا، اور ابھی ایک باڈی جو ہے وہ بارسلونا میں پڑی ہے، اس کا بھی آخر میں بارسلونا میں ہی دفنانا پڑے گا۔ اب تو ایئر لائنز بھی جا رہی ہیں، سب کچھ جا رہی ہیں۔ وہ بارسلونا میں کیوں دفنانا پڑے گا؟ بارسلونا میں ایک دوست فوت ہوئے ہیں میرے خیال میں اس مہینے کے شروع میں، 9 ستمبر کو میرے خیال میں، سپٹمبر میں، جی 9 سپٹمبر کو فوت ہوئے تھے۔ تو ان کی بھی خواہش ہے کہ اس کو پاکستان لے کے جایا جا سکے، اور وہ انہی خبروں کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں بھی ان کو یقین تھا کہ ہماری باڈی پاکستان پہنچ جائے گی۔ سننے میں آئے کہ ان کی بیٹیاں اور بیگم جو ہے وہ وہاں سے دعائی دے رہی ہیں کہ اگر دوسروں کی آئی تو ہماری باڈی کیوں نہیں آ رہی۔ تو لیکن دیکھ لیں وہ باڈی نہیں گئی۔ تو کون رسپانسیبل ہے؟ دیکھیں ریفرسیبل تو ہمارا سفارت کا نہیں ہے نا، اب اس پہ تو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ وہ پاکستانی کی باڈیاں 5 یا 6 گئی ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں جا رہی؟ نہیں تو اس سے پہلے بھی تو ایک بٹ صاحب کی باڈی کو یہیں پر تدفین کرنی پڑی، وہ بھی نہیں جا سکی تھی۔ میرے خیال میں تو یہ طریقہ کار جو ان کا وہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو خامی ہے نا ایسی، لیکن ظاہر ہے وہ اپنی خامی بتانے سے گھبراتا ہے کوئی بھی بندہ، تو کچھ نہ کچھ ایسی خامی ہے کہ واٹس ایپ کی باڈی بھی نہیں گی اور یہ باڈی بھی ادھر رہے گی۔ اگر کووڈ کی باڈی جا رہی ہوتی تو اب تو حالات بھی وہ نہیں ہے، ایمرجنسی بھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے محکمہ صحت جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ اس وقت آپ نے پوچھا تھا کہ وہ جنازہ کین ہوا، تو بعد میں کہا جی محکمہ صحت نے اجازت نہیں دی، اس نے نہیں دی، اس نے دی۔ وقتی طور پہ اگر بات ہو جاتی سب کو سمجھ آتی، اب یہ باڈی نہیں جا رہی تو آپ بتا دیں کووڈ کی باڈی پاکستان نہیں جا سکتی، تو اس میں سبھی لوگ سمجھ جائیں گے۔ اس کو ہر چیز پہ جو ہے وہ سیاست، ہر چیز کو گھما پھرا کے بیان کرنا جو ہے وہ بعد میں شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ تو آپ عوام کو بتائیں جی تو خالد یہ دوہرا ظلم نہیں ہے کہ ایک تو کووڈ کی باڈی پاکستان نہ جائے اور دوسرا بغیر جنازہ کے یہاں پر تدفین کر دی جائے؟ دیکھیں یہ تو پھر ظلم بھی ہے اور اس بندے کے ساتھ زیادتی بھی ہے، اور اس کا تو پھر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا نا، اس پہ تو ریمارکس دینا ہی مشکل ہے۔ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا ایسا، کم از کم جس طرح نوید نے یہاں پہ مروکیوں کی اور دوسری ایک دو کی پراپر جنازے نہیں لیکن ہلکے پھلکے جو ہے وہ چند لوگوں کے ساتھ جو کی ہے، تو اگر تھوڑا سا اس پہ دھیان دیا جاتا یا تھوڑی اس پہ ٹینشن لی جاتی اور یہ سمجھا جاتا کہ یہ بھی پاکستانی ہے، صرف بیان کی حد تک جو پاکستانی کا نعرہ نہ لگایا جاتا، اگر تھوڑی سی کوشش کی جاتی تو میرے خیال میں بہت سے لوگوں کے جنازے ہو سکتے تھے۔ بہرحال اس پہ تو کافی دفعہ بات ہو چکی، تو ہر چیز پہ سیاست کرنا اچھی نہیں ہوتی۔ لیکن خالد ہم تو اس وقت تک یہ بات کرتے رہیں گے کیونکہ مرنے والے کا ہم پر ایک ہی حق ہے کہ اس کا نماز جنازہ ادا کیا جائے۔ چلیں اگر اس وقت حالات نہیں تھے، نہیں ہو سکا، تو پلیز اب اس کا غائبانہ نماز جنازہ تو وہاں پر جا کر پڑھا جا سکتا ہے، اب تو حالات ویسے نہیں ہیں، لیکن بات صرف یہ ہے کہ تسلیم کر لیا جائے کہ جنازے نہیں ہوئے۔ بات وہی ہے نا، اب ایک دفعہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ہوئے ہیں، سب دوست کہہ چکے ہیں ہوئے ہیں، تو اب بات کھل رہی ہے کہ نہیں ہوئے یا ہو ہی نہیں سکتے تھے۔
حالات ہمیں بھی پتا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایمرجنسی تھی, لوگوں کا کٹ نہیں ہو سکتا تھا, غسل نہیں دیا جا سکتا, جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا. اس بات کو ایکسیپٹ کریں, اس کو ساری دنیا ایکسیپٹ کرے گی. اس میں کوئی کسی پہ وہ نہیں ہے کہ آپ نے بھائی یہ تو انٹرنیشنل ایک قانون ہے, ایک لا ہے, تو آپ نہیں پڑھ سکتے. تو ابھی جب ان کا ٹائم ٹھیک ہو گیا تو آپ غائبانہ نماز جنازہ قبر کے سامنے جا کے پڑھیں, اور جو ان کے لواحقین ان کو بتائیں کہ آپ کی قبر یہاں پہ ہے, تو ٹھیک ہے اس پہ جنازہ پڑھیں, اور حالات کے ساتھ جو ہے چلنا پڑتا ہے. لیکن اگر حالات کو کہیں گے حالات ہمارے تابع آ جائیں اور آپ اس کو ایسے گھما پھرا کے کریں گے تو پھر ظاہر ہے اس سے یہ پرابلم تو کریٹ ہوگی, اس میں سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ملنا.